الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد آل طیبین و صحب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس محفل میں علماء کرام کی اس محفل میں اور عزیزان کی محفل میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور علماء کرام کا، برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ لائق تحسین ہے آپ حضرات جو تشریف لائے اور اس محفل کو آپ نے رونق بخشی۔ بہت سے مقررین نے اپنی آراء کا، اپنے افکار کا اظہار فرمایا، میں اس کا تکرار نہیں کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جس موضوع کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں اسلام میں بنیادی باتیں ہیں، اصولی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو مد نظر رکھنا، ان کو ماننا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب مانتے بھی ہیں۔ اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جو دوسرے مرحلے کے ہیں، تطبیقی نوعیت کے ہیں، ان میں اپنے نقطہ نگار رکھنے کی آزادی ہر شخص کو ہے، لیکن اس انداز میں اظہار ہونا چاہیے کہ جس پر کوئی منفی اثر مرتب نہ ہو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ قرآن نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی، انما المؤمنون اخوہ، مومن کلمہ گو آپس میں بھائی ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کریں، مصالحت کرائیں اور تقوی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دوسری آیت میں بھی موجود ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرائیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اصولی باتیں ہیں جن کی طرف مجھے اب وقت نہیں ہے۔ مثلا بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہی ہے، ہم علماء، تمام علماء کی، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصلاح کے عمل کو معاشرے کے اندر جاری رکھے، کوششیں جاری رکھے اصلاح کی، تاکہ ایک بہتر معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی وجود میں آئے اور اس سے تمام لوگ اس کی اچھائیوں سے مستفید ہو سکیں اور بہتر طریقے پہ زندگی گزار سکیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ایک نبی کے بقول یہ بات ایک نبی کی طرف سے نقل ہوئی، ظاہر ہے وحی الہی ہے، تو ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے۔ میں کسی اور طرف نہ چلا جاؤں، البتہ یہی اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور ملاتا ہوں آپ کے لیے، تو بڑی واضح بات ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ یہ وہی اصلاح ہے
جس کی قرآن کریم نے انبیاء کے مشن کے طور پر جس کو بیان کیا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے کہ اصلاح کو درپیش رکھنا، اصلاح کے عمل کو اور جد و جہد کو جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جب دوسرے مرحلے پہ ہم آتے ہیں تو بہت سی باتیں ہیں جن میں دو نقطۂ نگاہ آپ کے سامنے آئیں گے، بہت دو قسم کے نقطہ نگاہ سامنے آتے ہیں۔ تحفظ حرمین کی بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے بھی دو نقطہ نگاہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جنگ شروع کیوں ہوئی؟ کوئی منتخب حکمران تھا جس کو ہٹایا گیا، اس کی وجہ سے شروع ہوئی، یا وہ منتخب ہی نہیں تھا، اس کی حیثیت قانونی نہیں تھی، غیر قانونی حکمران تھا؟ یہ باتیں ہیں۔ ان باتوں میں اگر ہم الجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ پاکستان کے حالات کا تقاضا یہ ہے، اگر کوئی حالات بہتر ہوں اور سازگار ہوں تو اس قسم کی باتیں بھی ہو سکتی۔ ویسے باتوں میں لوگ آزاد ہیں، مہذب انداز میں، اچھے انداز میں آپ گفتگو اگر کریں۔ میں نے اس دن ایک جگہ کہا کہ میں ابھی یہ سمجھ رہا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تحفظ حرمین کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میرے سمجھنے کی بات ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں کہ تحفظ حرمین شریفین کو کیا خطرہ لائے گئے اور کس طریقے پہ ہوا، یہ بات ابھی مجھے اس کا سراغ مل نہیں سکا۔ بہرحال اگر کوئی تحفظ حرمین کے لیے کوشاں ہے تو ہم اس کوشش کا، اس نقطہ نگاہ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تحفظ حرمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اقدام کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو غیر قانونی ایک منتخب صدر تھا جس کو ہٹایا گیا غیر قانونی طریقے پہ، تو اس کے لیے یہ اقدام ہوا، ایک جواز اگر پیش کیا جائے، تو دوسری طرف سے یہ کہا جائے کہ وہ تھا ہی غیر قانونی، اس کی حیثیت ہی نہیں تھی، منتخب نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں ان باتوں میں الجھنے سے ہیں یہ باتیں، نقطہ نگاہ کا اظہار ہو سکتا ہے، اپنی رائے کا اظہار ہو سکتا ہے، مہذب انداز میں، اچھے انداز میں، مثبت انداز میں۔ رائے کا ہر شخص رائے حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، وہ سوچے اور جو سوچتا ہے اس کا اظہار کرے، لیکن انداز جو ہے وہ تیز و تند نہیں ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے انداز میں، تاکہ مسائل پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ اصل مشکل یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے اس کے منفی اثرات پاکستان میں لانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کوئی مشکل کسی جگہ پہ پیدا ہو، اس کو ایسے انداز میں یہاں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ لابیاں ہیں، کچھ عناصر ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس انداز میں سوچتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر یہاں فضا کو مسموم بنائیں اور سنگین بنائیں۔ حوثی کیسے شیعہ ہے، شیعہ ہے نہیں ہے، کس قسم کے شیعہ ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ لڑائی شیعہ سنی کی لڑائی ہے، یقیناً نہیں ہے، سب مانتے ہیں اس کو، جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں لا کر اس کو شیعہ سنی کی بحث اٹھائی گئی، طوفان اٹھائے گئے بحثوں کے، آپ نے دیکھا چینلوں پہ کیسی باتیں ہوئی، اخبارات میں آپ نے دیکھا، اور اس میں کبھی ایران کا نام آیا، کبھی سعودیہ کا نام آیا، مختلف انداز میں لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ ہماری اپنی سوچ ہے، پاکستان کے حالات کے تناظر میں اس قسم کی باتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ علمی انداز میں، مہذب انداز میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن تیز و تند انداز میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑے اچھے انداز میں آپ اس کو لے کر چلیں، اس لیے کہ کوششیں ہیں یہاں پہ، بڑی مدت سے کوششیں ہیں اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی، اور وہ کوششیں ناکام بنائی گئی، جیسا کہ
ہمارے محترم نے تذکرہ کیا، اس میں کردار ہے بڑی بڑی شخصیات کا جو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، کچھ حضرات موجود ہیں، اس کے لیے کاوشیں ہوئی، کوششیں ہوئی اور فرقہ واریت کا راستہ روکنے کی بھرپور جدوجہد ہوئی اس ملک کے اندر، اور جس کے نتائج بھی ہیں، جس کے نتائج جس حد تک ممکن تھا وہ نتائج موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے خلط کیا، کچھ لوگوں نے ملا دیا دہشت گردی کو اور فرقہ واریت کو۔ فرقہ واریت اور چیز ہے، دہشت گردی مذہبی دہشت گردی ہو یا غیر مذہبی ہو، عام ہو، وہ الگ چیز ہے۔ ابتدا میں فرقہ واریت کو اٹھایا گیا، اس ملک میں گروہ پیدا کیے گئے جنہوں نے غلیظ مہمیں چلائیں، غلیظ نعرے، غلیظ فتوے، غلیظ وال چاکن، غلیظ لٹریچر، اربوں روپیہ صرف ہوا اس کے اوپر۔ میں نے ایک دور میں، ایک سال میں میں نے کہا تھا کہ اس سال تشیع کے خلاف غلیظ مہم، تکفیری مہم، نعرے، فتوے، وال چاکنگ، لٹریچر، جلوس، مظاہرے، مسجدوں کو استعمال کرنے پر اتنا پیسہ صرف ہوا جتنا اس سال کا اردن کی حکومت کا بجٹ تھا۔ میرے علم میں یہ بات، کتنی صورتحال یہاں خراب رہی۔ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں جانتا ہوں اس ملک کو بائی ڈیزائن چلایا جا رہا ہے، حکومتوں کے اختیارات نہیں ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، لوگوں کو منظم کیا جاتا ہے، کارروائیاں ہوتی ہیں، فرقہ وارانہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، غلیظ مہم جاری ہے، تکفیری مہم جاری ہے، کسی کو روکا نہیں گیا، قانون حرکت میں نہیں آیا۔ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے؟ 10 سال قید ہے کسی مذہب کی توہین کی۔ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن پر FIRیں درج ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ہونے نہیں دیا گیا۔ کتنے لوگ شہید ہوئے اس ملک کے اندر، مارے گئے، قتل ہوئے، ان کے مجرموں کو، قاتلوں کو کسی کو سزا نہیں ملی، اس لیے سزا دلوانے نہیں دی گئی۔ میرے مدعی مارے گئے، میرے گواہ مارے گئے، کیس تیار کرانے میں رکاوٹیں ڈالی گئی، تو نتیجہ کیسے آئے گا؟ میرے بہت سے عزیز ہیں جو عدالتوں پہ برستے ہیں، انہیں معلومات نہیں ہے۔ عدالتوں کی میں حمایت نہیں کرتا کہ عدالتی سسٹم جو ہے 100% درست ہے، لیکن میں جانتا ہوں کوئی ایک کیس بھی، شاذ و نادر چند ایک کیس ہو، کوئی کیس بھی صحیح انداز میں تیار نہیں کرنے دیا گیا۔ کس کو سزا ملی؟ فرقہ واریت کو بڑی منظم طریقے سے چلایا گیا اس ملک کے اندر، اور یہ بھی ایک جنگ یمن کا ایک شاخسانہ اس ملک کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہاں فرقہ شیعہ سنی کو پھر اٹھایا جائے۔ آپ بیٹھے علماء کرام، مجھے بتائیں میں کیسے سمجھاؤں اور کیسے بات کروں؟ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نیشنل ایکشن پلان بن چکا، اس کے بننے کے بعد براہ راست چٹیاں ہٹیاں راولپنڈی شیعوں کے خلاف، شکارپور جامع مسجد شیعوں کے خلاف، حیات آباد مسجد امامیہ شیعوں کے خلاف، شکریال اسلام آباد جس کو قصر سکینہ کے نام سے غلط خبر چلائی گئی، مسجد القائم نماز جمعہ میں وہاں جانتا ہوں اور دیکھا ہے، شیعوں کے خلاف واقعات ہوئے، کون ٹس سے مس ہوا؟ سمجھ لیجئے اختیار کس کے پاس ہے؟ ان حکومتوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ فضا کو بہتر بنائیں، فضا کو بہتر بنا کے اور ہم لوگوں کے لیے بہتر زندگی گزارنے کا موقع پیدا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوئی ان واقعات کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی اس ملک کے اندر بنائی جا رہی تھی، جس کا مسودہ میرے پاس ہے، وہ مکمل نہیں ہوئی۔ اب نیشنل ایکشن پلان
بنوایا گیا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ کتنا عمل ہوا۔ وہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی بن رہی تھی، میرے یاد میں آتا ہے کہ اس میں 33 ایجنسیوں کا تذکرہ تھا، اور جو نیشنل الیکشن پلان ہے اس کے اندر اس کے حوالے سے خود اسمبلی کے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر وزیر داخلہ نے کہا کہ 26 ایجنسیاں اس ملک کے اندر ہیں۔ کیوں نہیں بتا سکی حکومتوں کو یہ واقعات ہونے والے ہیں؟ چلیے ہونے والے ہیں تو پتہ نہیں چلا، جب ہو چکے ہیں اس کے بعد تو ان کا نیٹ ورک واضح کیا جاتا۔ کہاں پلتے رہے، کون ان کو پالتا رہا، ان کے ٹریننگ کیمپ کہاں پہ ہیں، ان کا نیٹ ورک کہاں ہے، ان کو کون فنانس کرتا ہے، کون تربیت دیتا ہے، کون لایا ان کو، کون سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ شکارپور میں آنے والا شخص جو ہے وہ رات کو وہاں ٹھہرا ہوگا، کس کے پاس ٹھہرا ہو؟ اس سے پردہ اٹھانے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے اور کسی کے بس میں بھی نہیں۔ اس لیے ہم نے بڑی بصیرت کے ساتھ قل ھٰذِھِ سبیلی، بڑی بصیرت کے ساتھ ہم نے راستہ اختیار کیا کہ یہ ایسی صورتحال میں، جب اب صورتحال ہے، اس صورتحال میں کسی اختلاف میں، کسی اختلافی بات میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ یہ جب خبر چلی تو فوراً جو پہلا بیان میں نے دیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مصالحانہ کردار ادا کرے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے یہ جو اسمبلی کے اندر بھی یہ پاس ہوا، اور ذمہ دار لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہی دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان مصالحت کا کردار ادا کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر جو منفی اثرات پاکستان کی سرزمین پہ آئیں گے اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا لاہور کے اندر، اس کے بعد برسوں علماء کانفرنس ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج یہ علماء کانفرنس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے اس کے کہ فضا میں تلخی پیدا ہو، اصل موضوع کو سمجھنا چاہیے، اور اصل پاکستان کے عوام کی مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے، پاکستان کی تشیع کی مجبوری سمجھنی چاہیے۔ میں بڑی مدت سے دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتا رہا اور عمومی بات کرتا رہا، اب بھی کرتا ہوں میں، کہ سخانی کا بازار ہو یا شکارپور کی مسجد ہو، میں سب کے لیے ایک طرح پہ آواز بلند کرتا ہوں، لیکن میں ابھی تک اس بات کو بھول نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر شیعہ کو بس سے اتار کر شناخت کر کے مارا گیا، اور کوئی شخص نہیں ہے جو اس ذمہ داری، اس حقیقت سے پردہ اٹھائے اور ذمہ داروں کے بارے میں بات کرے۔ اور پھر یہ جو واقعات ہوئے، ان واقعات یہ بھی خالصتاً شیعوں کے خلاف ہوئے۔ کیوں ہوئے شیعوں کے خلاف؟ اس کے اسباب ہے اور وجوہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی سوچ کو ہم مثبت بنائیں، مدلل انداز میں، علمی انداز میں، منطقی انداز میں گفتگو کریں۔ اپنا موقف بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کی ایسا انداز کرنا کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک کنفرنٹیشن پڑے یا منافرت پیدا ہو۔ ہم نے 20 سال سے ہماری کوششیں اس ملک کے اندر مسلمانوں کو مشترکات پر اکٹھا کرنے کی، اور ان کوششوں میں ہم کامیاب رہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو ان کوششوں کے اندر شریک نہیں ہے، ہم اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ اور جب تاریخ بیان کرنے کا وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ مانی کون ہے اس اتحاد کا، جس کو ملی یکجہتی کونسل کہتے ہیں، یا جس کو متحدہ مجلس عمل کہا جاتا تھا اور کچھ مدت تک وہ قائم رہی۔ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس کے بانیوں میں سے ہیں، اور بصیرت کے ساتھ بانیوں میں سے ہیں، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ بانیوں میں سے ہیں،
بڑی قوت کے ساتھ اور کسی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے یہ راستہ اختیار نہیں کیا. بہت سے راستے ہمارے پاس کھلے ہیں اور وہ ہم اختیار بھی کر سکتے ہیں. اور میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آخری مرحلہ ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کامیاب نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ملت کے لیے اور محروموں کے لیے خود ایکشن پلان بنائیے. اور پھر ہم بنائیں گے انشاءاللہ ایکشن پلان، اس لیے کہ پاکستان ہمارا ہے. قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان. وارث ہیں اور مالک ہے پاکستان کے، حصہ دار ہیں. اور پاکستان کی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میری جان مال کا، تمام شہریوں کے جان مال اور حقوق کا تحفظ کرے. اور جب ریاست ناکام ہو جائے اور فیلئر آ جائے ریاست کا سامنے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اقدامات کریں. وہ اقدامات جو قانون اور آئین کے دائرے میں آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آئین کو اور قانون کو، اس لیے یہ ہمارا فریضہ ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہم امت مسلمہ کی اتحاد کی بات کرتے ہیں، میں تشیع کے اندر بھی اتحاد کی بات کرتا رہتا ہوں. اور اس اتحاد کا پہلا انداز یہ رہا ہے اور اب تک ہے. کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی، کبھی کسی کو کنڈم نہیں کیا، کبھی کسی کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہیں کی ہے، کبھی کسی کے خلاف سازش کا سوچا تک نہیں ہے. سب عزیز ہیں ہمارے ہیں، لیکن منفی انداز سے گریز کرنا چاہیے ہر ایک کو. یہاں دینی مدارس موجود ہیں، ان کے اندر بھی اتحاد و وحدت ہونا چاہیے. دینی مدارس کے لیے بڑے مسائل اور مشکلات ہیں. اور میں حیران ہوں کہ خیرپور ناتن شاہ کا مدرسہ مولانا مادی رضا کا اب تک سیل ہے، لیکن مجھے رپورٹ نہیں مل سکی کہ اس کے سیل کو ختم کرانے کے لیے کیا اقدام ہو. تنظیم کی ذمہ داری ہے کوئی مسئلے کو اٹھائے اور اس مدرسے کو سیل کرنے سے چھڑائے اور اس کی سیل ختم کرائے. مدرسہ سیل ہو، میں تصور نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر دینی مدرسہ اور اس مولانا کا جس کو میں نے ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک پرامن، ایک شریف اور قانون پسند مولانا، ان کا مدرسہ کیسے سیل ہوا؟ اس کے لیے اقدامات ہونا چاہیے. اور پھر مدارس کے خلاف مزید بھی سازشیں اور کوششیں ہیں. مراکز جب کمزور ہوں گے اور مدارس کمزور ہوں گے تو پھر قوم کی رہنمائی میں کمزوری آئے گی. اس لیے مراکز کو مضبوط کیجیے، ہر لحاظ سے توانا کیجیے، تعلیمی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، طلبہ کے لحاظ سے، نظم و انتظام کے لحاظ سے. اور یہاں پہ نماز اور خطیب حضرات بھی موجود ہیں جن کا براہ راست رابطہ ہے عوام سے، جو ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں صحیح انداز میں، ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں. ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ان کا بڑا رول اور کردار ہے. ان کو ایک فکر دینے، ایک سوچ دینے، ایک رخ دینے میں ان کا بڑا کردار ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ ظاہر ہے ان ہر شخص اپنے طور پر ذمہ دار ہے، اور اس کا فریضہ صرف یاد دہانی کی بات ہے کہ وہ بھی مومنین کو صحیح صورتحال سے روشناس کرانے کی کوشش کریں. ہم اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے جس سے باہر ہونے والی کسی لڑائی کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوں اور اس سے پاکستان کی فضا خراب ہو. ہمارے تمام کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے تمام مکاتب فکر کے ساتھ تعلقات ہیں. کل میں نے کہا کہ جب بھی واقعہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، میں کسی واقعے کو سنی شیعہ مسئلہ نہیں سمجھتا. میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، کسی پر بھی کبھی الزام میں نے نہیں لگایا کہ یہ مسالک اس میں ملوث ہیں. ممکن ہی نہیں یہ مسالک ملوث ہیں. ان مسالک کا رول اچھا ہے، بہت اچھا ہے. امن پسندی کی طرف یہ رغبت دلانے والے ہیں، امن پسندی کی کوشش کرنے والے ہیں. یہ ان باتوں سے بری ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ گروہ ہے جو اس کے لیے پالے گئے ہیں، کچھ گروہ ہے جو اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جن کے ذریعہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ان کارروائیوں کو، اس قسم کی کارروائیوں کو روکا جائے. اور خاص کر جو تکفیری گروہ ہے، میں تقاضا کروں گا
اپنے دینی جماعتوں سے بھی کہ وہ تکفیریوں سے اجتناب کریں. ویسے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کی کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے ان کو گندگی کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا ہے. ہم دینی جماعتوں کے عین وسط میں موجود ہیں اور کسی مشکل کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا مشن ہے اور سلسلہ ہے. اس لیے ہمیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے. پاکستان کی فضا کو بہتر بنانا چاہیے. پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی عملداری کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. پاکستان کی صورتحال بہتر تب ہو سکتی ہے جب آئین پر مکمل عمل درآمد ہو. ابھی بہت سی دفعات ہیں آئین کی جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور قانون پر بھی قانون کی مکمل حکمرانی ہو. یا ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ لاقانونیت اور غیر قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں. اس لیے میں آخر میں منتظمین کو، جناب مولانا ناظر عباس تقوی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، تمام کو ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں، اور آپ حضرات کی جو آپ تشریف لائے ہیں آپ کی کوششوں کو تحسین کہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.